السلام علیکم ناظرین، ہم یہاں موجود ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرثیہ پیش کرنے کے لیے. آپ سب سے گزارش ہے کہ بابا سے بلند صلوات کے ساتھ ساتھ دیں. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خواب صغرا خواب صغرا خواب صغرا خواب صغرا بہن نے خواب یہ کل شب ہے دیکھا، بہن نے خواب یہ کل شب ہے دیکھا، شبیہ مصطفیٰ بھیا ہمارا، ہر پدر کے ہاتھ سے بنتا ہے دولہا، بہت مسرور ہے خوش ہے سکینہ، دمکتا ہے خوشی سے سب کا چہرہ، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں. شہزادی سغرا علیہ السلام ایک خواب بیان کر رہی ہیں جس میں انہوں نے شہزادے علی اکبر کو دیکھا ہے اور اپنے بھائی کا منظر کیسے لوگوں سے بیان کر رہی ہے. سنیے. افسوس میں نہیں ہوں، پھوپھی اماں بلائے لے رہی ہے، بہت فضا دعائیں دے رہی ہے، ہر ٹھکانہ کیا ہے بہنوں کی خوشی کا، جو مانگے وہ جو چاہے لے رہی ہے، مناتا ہے خوشی کن با ہمارا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں. علی اصغر کو شہوالا بنا کر بٹھایا مان اکبر کے برابر، ہتھیلی پر رکھی مہندی ذرا سی، کھڑے ہیں پاس عباس دلاور، مجھے قاسم نے ہر خیمے میں ڈھونڈا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں. دلہن کے پاس بیٹھی ہے سکینہ،
بہت مسرور ہے غازی کا بیٹا، ہر چچا کے بہن کی شادی کی خوشی میں نیا ملبوس ہے باخر نے پہنا، اچانک مجھے کو عابد نے پکارا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں، مہک سحرے کی یہ بتلا رہی ہے، سواری سیدہ کی آ رہی ہے، نجف سے مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں، ہوا تعظیم کرنے جا رہی ہے آنچل مل کے سب بہنوں نے ڈالا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں۔ اس طرح شہزادی سغرا فرما رہی ہے، بیان کر رہی ہے کہ اچانک یہ حسین خواب ایک خون بھرے منظر میں تبدیل ہو گیا۔ سنیے غداروں، ارے اچانک خواب ٹوٹا روئی سغرا، تھا گھر میں ہر طرف چھایا اندھیرا، تلاشوں سے بھرا گنج شہیداں، علی اکبر کے سینے میں تھا نیزہ، میرے بابا تمہیں دینے کو پرسا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں، ارے ابھی تو خواب تھا کتنا سہانا، تھا جن ہاتھوں میں دیکھا میں نے کنگنا، وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے، کہاں کی رسم شادی کیسا صحرا، سبھی دیتے ہیں بابا کو سہارا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں، سمر بہتے
خون کی بو، جنازہ میں اٹھاتی مل کے بابا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ الخیر۔ یہ مجلس چہلم ناظرین جس کو ہمارے احباب نے برپا کیا، گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز عباس عرف نازو مرحومہ مغفورہ کی تسکین روح کے لیے پیش فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزیزان محترم، تمام ناظرین جو زینبیہ چینل کے ذریعے سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس اور عنوان مجلس سے چہلم ہے۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ مومنین کو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ سلسلہ جو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، ایصال ثواب کا ایک سسٹم اور ایک ذریعہ، اس طریقے سے ہم مجلسوں کو برپا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے زینبیہ چینل نے یہ آسانی تمام مومنین کے لیے کی، اور ایک یہ سلسلہ ہے جو ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوا تو ابھی تک یہ سلسلہ اپنی جگہ پر جاری و ساری ہے۔ بہرحال یہ زینبیہ چینل کی جہاں پر ایک طرح سے مدد ہے، کمک ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ تمام وہ لوگ جو مجلس ازا کو زینبیہ چینل پر برپا کر رہے ہیں، یہ فقط ایصال ثواب نہیں ہے، یہ ثواب جاریہ بھی ہے۔ ثواب جاریہ کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے کہ یہ مجلس فقط یہ نہیں کہ لوگ سن کر اس کو بھول جائیں گے یا یہ مجلس ختم ہو جائے گی، یہ مجلس سیو ہو جاتی ہے اور اس مجلس کو مسلسل زینبیہ چینل پر نشر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب یہ مجلس چلے گی تب تک یہ ایصال ثواب ہوگا، مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے۔ تو تمام ان مومنین کا
شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلسل کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اور زینبیہ چینل کو خدا سلامت رکھے کہ الحمدللہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ زینبیہ چینل کے ذریعے سے تمام مومنین تک جو اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں ان تک الحمدللہ یہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور اور معروف آیت آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی ہے کہ جس کو بارہا آپ نے سنا ہے، اور اکثر لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کے ترجمے سے واقف ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ آدھے سے بھی کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں، آدھے ہی ترجمہ پیش کروں گا تو آپ پورا ترجمہ خود بخود کر لیں گے۔ اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ چونکہ یہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور کم وقت میں ایک بڑی بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، اور ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جو آج کے اس دور اور آج کے اس معاشرے کے لیے بے حد ضروری اور لازم ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر متوجہ ہو جائیں، اور مرحومہ کے لیے یہ ایصال ثواب ثواب جاریہ اس وقت بھی بن سکتا ہے کہ جب آپ ان سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا بھی ہو جائیں کہ جو احادیث کی روشنی میں ہے، فرامین جو معصومین کے ہیں ان کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اگر یہ سمجھ لیں۔ اور یہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی اولادوں کو، نیک اولادوں کو اس کائنات کو چھوڑا کہ جو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو رکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے موت اور حیات، اس کے اوپر میں کچھ تبصرہ کروں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک موضوع اور ایک سبجیکٹ اور ایک عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ عنوان ہے کہ ایک ماں تربیت اولاد کے حوالے سے اسے کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سے امور انجام دے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی نسل جو ہے وہ اس کائنات میں لا سکے اور پیش کر سکے۔ اگر آپ متوجہ ہو جائیں اور غور کریں اور فکر کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا آج کے دور میں، خاص طور پر جو اس 4G کے دور میں ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ان تک یہ میسج ضرور جانا چاہیے۔ اور وہ میسج کیا ہے کہ آج کے دور میں ہم کو کون سی چیز دیکھیں، سنیں یا پڑھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے علم میں جہاں اضافہ ہو وہیں پر ہم ایک بہترین نسل کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ اچھا، یہ بہترین نسل کیوں لے کر آنا ضروری ہے؟ اس کا ایک ریزن، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ کل جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں گے تو ہمارے جانے کے بعد یہی نسل جو ہے وہ ہماری طرف سے لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل ہوگی، ایک نمونہ ہوگی، اور اسی کو لوگ دیکھ کر ہمارے بارے میں تجزیہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کچھ خرابی کرتا ہے، کچھ برائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ابھی ایک ملعون نے شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہی جس کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا، خدا لعنت کرے اس پر، اور وہ تمام لوگ کے جو اس کے حامی اور ناصر اور مددگار ہیں ان سب پر لعنت کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا، شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس زینبیہ چینل کے ذریعے سے وہ تمام لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان تک ایک چیلنج، اور صرف کہ جو بات بھی شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہی گئی اور جتنے لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کل بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ یہ جملہ کہہ پائیں گے؟ کیا یہ بات دہرا پائیں گے؟ کیا جتنے جملے، جتنے سینٹنس ادا کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو لازم و ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایمان کی جلا کے لیے مجلسوں کو غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب اور باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی یہ مجلس میری مائیں اور بہنیں اور وہ بچیاں جو اس منزل پر قدم رکھ چکی ہیں کہ جن کو فیوچر سنوارنا ہے، مستقبل کو بہتر بنانا ہے، میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ غور سے سنیں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہے، ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اچھا، ایک دن جو ہمیں جانا ہے اسے موت کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایک دن مر جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے لے جا کر ہم کو دفن کر دیا جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مر گئے تو مٹ گئے، نہیں، یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کہ ہم مر گئے تو مٹ گئے، نہیں، ہم مر گئے تو ہم ہٹ گئے، یہ ہو سکتا ہے، مٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مٹتے نہیں ہیں۔ اور جہاں ذکر حسین کے واسطے سے مسلسل تذکرہ باقی رہے وہاں کوئی مٹنے کے لیے نہیں آتا۔ اور آج اگر یہ مرحومہ کے حوالے سے تذکرہ آل محمد اور تعلیم آل محمد لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو مرحومہ اس کائنات سے مٹی نہیں ہے بلکہ ہٹی ہیں۔
نظروں کے سامنے سے. اچھا مٹنے میں اور ہٹنے میں فرق ہے. مٹ جانے کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا. ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سسٹم چل رہا تھا ویسے سسٹم وہاں پر بھی چلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیسا سسٹم چل رہا تھا اور وہاں کیسا سسٹم چل رہا ہے. تو سب سے آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لوگ پوچھتے تھے آپ کیسے ہیں, وہاں پر فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں, کیا کر کے آئے ہیں, کیا لے کر آئے ہیں, کون سے امور کو انجام دیے ہیں. تو بس ایک جملے میں اگر آپ سمجھ لیں موت اور حیات کا جو فلسفہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا چلتی ہے مال کے ذریعے سے, اور قبر میں جو زندگی ہمیں گزارنی ہے وہ اعمال کے ذریعے سے گزرنے والی ہے. ہم جو کر کے جائیں گے, ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی, وہ سوالات ہم کو وہاں پر ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں اس کے جوابات دینے پڑیں گے. لہٰذا مٹنے کا نام موت نہیں ہے, ہٹنے کا نام موت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ پڑ جاتا ہے اور آپ یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی آپ کی شروع ہو جاتی ہے. تو مسئلہ تربیت کے آج کے دور کی جو میری بہنیں ہیں, جو بچیاں ہیں چھوٹی, جو مجھے غور سے سن رہی ہیں یا سماعت فرما رہی ہیں, ان کے لیے کہ 3 چیزوں کی طرف متوجہ رہیں. 1 2 3 3 چیزوں کی طرف متوجہ رہیں, اور یہ تینوں چیزیں اگر ان پر آپ کی نظر ہے تو آپ اپنے گھر کو بہتر بنا سکتی ہیں, آپ اپنی نسل کو بہتر بنا سکتی ہیں, آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کر سکتی ہیں, آپ تربیت اولاد کا وہ سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ جو آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کچھ وصیتیں کی. کوشش کریں کہ جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے سے وصیتیں کی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں یا اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2, نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام, اللہ صلی علی محمد و آل محمد, اپنے دونوں بیٹوں سے وصیتیں کی ہیں. آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے وصیتیں کیا کی. تو نمبر 1, قرآن مجید, جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا وصیت کی ہے. نمبر 2, مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں سے کیا وصیت کی ہے. اور ایک دنیاوی اعتبار سے ہمارے بزرگ علماء اور مراجع جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے وصیت کی ہے, اور ان وصیتوں کو کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. جیسے مثلا مثال کے طور پر آیت اللہ مامقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے جو وصیتیں کی ہے ان وصیتوں کو ایک کتاب کی شکل دیا گیا جس کا نام مرآت الرشاد ہے, اور اس کا ترجمہ بھی علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب قبلہ مرحوم نے کیا, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے جناب لقمان کی اپنے بیٹے سے وصیت, ایک مرتبہ اس پر نگاہ ضرور کریں. نمبر 2, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پوری زندگی اور ہماری پوری حیات کی اصل جو ہے وہ ولایت ہے. لہٰذا مولائے کائنات کی وصیت ہر شیعہ کے لیے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ مولائے کائنات کی ان وصیتوں پر نگاہ کرے, غور کرے, فکر کرے, عمیق نظر ڈالے کہ جو مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل نہیں ہو سکتی حیات اگر مولائے کائنات کی وصیتوں کا مطالعہ علی کے چاہنے والوں نے نہیں کی. لہٰذا یہ ایک ذمہ داری ہے ہر شخص پر, اور زینبیہ چینل کے ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو, یہ اصال ثواب کی مجلس ثواب جاریہ ہو سکتی ہے اگر مجلس کے ایک جملے پر بھی آپ نے عمل کر لیا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ جناب لقمان نے قرآن مجید میں اپنے بیٹے سے جو وصیتیں کی ہیں اس کے ترجمے کو پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کو پڑھا جائے. دوسری چیز, مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ پڑھا جائے. نمبر 3, علماء نے جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ مامقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے جو وصیتیں کی ہیں اس پر بھی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تربیت اولاد کے حوالے سے جو خاص چیز ہے, جو خاص بات ہے وہ یہ کہ تربیت اولاد کے حوالے سے معصومین کے جہاں اقوال اور فرامین کو پڑھا جائے, یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے نا. آپ ہمتن گوش رہیں, آپ فکر کریں, آپ غور کریں کیا کہا جا رہا ہے اور آپ کے کانوں تک کون سی آواز پہنچ رہی ہے, اور جو کہا جا رہا ہے وہ ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے, اس کو ایکسپٹ کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ 4G کا دور ہے, 5G کا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو میں آپ کے سامنے بتاؤں, ہماری خود اپنی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے, تقسیم کی گئی ہے. ایک ہماری زندگی ہے گھر کے اندر کی زندگی, ایک ہماری زندگی ہے باہر کی زندگی. آدمی جس طریقے سے گھر میں رہ سکتا ہے اس طریقے سے باہر نہیں رہ سکتا. جس طریقے سے آدمی باہر رہتا ہے اس طریقے سے گھر کے اندر نہیں رہ سکتا. کسی کی بھی زندگی ہو,
باہر کی زندگی جدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر کی زندگی جدا ہوتی ہے. ہاں ایک خانوادہ ایسا ہے کہ جن کی آسمانی زندگی بھی ایک ہے، جن کی زمینی زندگی بھی ایک ہے، جو گھر کے اندر بھی یکساں طریقے سے رہتے ہیں، جو گھر کے باہر نکلتے ہیں تو یکساں طریقے سے رہتے ہیں، اور وہ صرف زندگان یہ معصومین علیہم السلام ہے کہ جو گھر کے اندر جیسے ہیں ویسے ہی گھر کے باہر ہیں، اور جیسے گھر کے باہر ہیں ویسے ہی گھر کے اندر ہے. لہٰذا متوجہ رہیں اور غور کریں. ہماری اپنی جو زندگی ہے، یعنی یہ بشری حیات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے، ایک گھر کے باہر کی زندگی ہے. بچوں کی تربیت کے لیے گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ بہت ضروری ہے، سب سے پہلی بات. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچپنا یعنی ولادت ہے بچوں کی، ولادت کے بعد اس کا بچپنا ہے، بچپنے کے بعد اس کو جو ہے لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد پھر جوانی ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا ہے. بہت ساری منزلیں ہیں جس سے یہ انسان جو ہے وہ گزرتا ہے. تو ابتدائے تعلیم و تربیت سب سے پہلے بطن مادر سے شروع ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ یوسف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. کیوں سورہ یوسف کی تلاوت کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو پڑھا جا رہا ہے اس کا اثر اندر ہو رہا ہے. آپ غور کریں اور فکر. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تقدیس کی جائے. یعنی جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور جو لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں اور بڑی سپریم پاور جو لوگ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، ان کے یہاں بھی یہی سسٹم ہے. ان کے ہاں بھی جو ہے وہ جب ماں حمل سے ہوتی ہے، یعنی بچہ جب پیٹ میں آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ حساب اور کتاب، جس کو ہمارے ہاں ہندی میں گڑت کہا جاتا ہے، یعنی اعداد و شمار کا جو کھیل ہوتا ہے اس کو کھیلنے کے ڈاکٹر کہتا ہے. واکنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سبزہ دیکھنے کے بھی اثرات ہیں، چلنے پھرنے کے بھی بچے کے اوپر اثرات ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بطن مادر سے ہی یونیورسٹی ہے، کالج ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات کہیں نہ کہیں بچے کے اوپر پڑنے والے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آسان نہیں ہوتا ہے ایک عورت کے لیے ماں بننا، جو منزل معراج ہے، منزل معراج ہے. یہ ایک عورت کے لیے ماں بننا یہ منزل معراج. اور ماں جب اس بچے کو وجود عطا کرتی ہے، اس زندگی میں، اس دنیا میں لے کر آتی ہے، تو اپنی زندگی کی جو تکالیف ہے اس ایک آہ کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ جو اس نے درد کے وقت محسوس کیا. لہذا کوشش کریں کہ اپنے ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کریں، کوشش کریں کہ ان کی اطاعت کریں، صحیح کریں کہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مسلک کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں فرقے واریت کی بو آ ہی نہیں سکتی. اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. ماں باپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو میں اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج جو موضوع ہے اس موضوع پر آپ کو مجھے لے کر چلنا ہے، لہٰذا تھوڑا سا یہ کوٹ کر دیتا ہوں اور پھر آگے کی طرف چلتا ہوں. بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس میں مسلک، یعنی اگر باپ غیر مسلم ہے، ماں غیر مسلم ہے، باپ اور ماں دونوں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا مطلب آپ کو احترام نہیں کرنا ہے، تقریب نہیں کرنی ہے؟ نہ صادق علیہ محمد نہ، پھر بھی نیکی آپ کو کرنی ہے. یعنی والدین کی اطاعت ہے، والدین جو حکم دیں گے اس کو ماننا ہے. اس میں مسلک اور مذہب کی قید نہیں ہے. ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، جو کوئی بھی ہو، والدین میں چاہے جس طریقے سے بھی ہو، وہ جس مذہب اور جس مذہب کے بھی مانے، اگر وہ والدین ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کا حکم ہے. اس میں مسلک اور مذہب کی قید نہیں. آپ سوچئے تو اگر والدین غیر مسلم ہو تب تو اطاعت لازم ہے اور ان کے ساتھ نیکی لازم ہے، اور اگر والدین شیعہ ہیں تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث عظمت ہے کہ ہم ان آغوش کے پروردہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت ہمارے وجود میں اڈیل دیا ہے. تو اپنے والدین کی تکریم کریں، والدین کا احترام کریں. تو بہرحال مسئلہ کہاں تک چل رہا تھا؟ مسئلہ چل رہا تھا ایک گھر کے اندر کی زندگی اور ایک گھر کے باہر. آئیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک نصاب بتا دیتا ہوں زندگی کا، جو حلال مشکلات مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیا ہے. اور وہ نصاب زندگی کیا ہے؟ اس نصاب زندگی کو تربیت کے عنوان سے مولا کائنات نے 3 کیٹیگری میں اس کو رکھا ہے. نمبر 1 ولادت سے لے کر 7 سال کی عمر. نمبر 2 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی عمر.
نمبر 3 14 سال سے لے کر 21 سال تک کی عمر. میں سمجھتا ہوں جو ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہاں اس بات کو غور سے سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ زوم کے ذریعے سے اس مجلس کو زوم طریقے سے آپ تک پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا نہ مجمع ہے، نہ نعرے ہیں، نہ صلوات ہے، نہ میں پڑھوا سکتا ہوں، تو یہ سارے مسائل ہیں. بہرحال خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ان حالات کو جلد سے جلد بہتر بنا دے تاکہ مومنین آپس میں اکٹھا ہو کر مجلس امام حسین برپا کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ بالخصوص خاص طور پر محرم کی آمد دل میں درد سا اٹھتا ہے جب سلسلہ ازا کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہو پائے. بہرحال دعا ہے خدا سے کہ پروردگار وہ دن نصیب فرما اور خدا زندگی میں وہ دن کبھی نہ آئے ہمارے کہ جب ہم فرش ازا کو بچھا نہ سکیں. لہذا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے. بہرحال تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بہن کو، ایک ماں کو، ایک بیٹی کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور تذکرہ ہے سرکار امیر کا، سرکار امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سب سے پہلا تربیت کا جو مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچے کو پالیں، تو اس میں مولا نے 3 کیٹیگری، نمبر 1 بچپنے سے لے کر 7 سال تک، نمبر 2 7 سال سے لے کر 14 سال، نمبر 3 14 سال سے لے کر 21 سال تک. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچپنے سے لے کر 7 سال تک کی جو عمر ہے اس میں وہ تمہارے لیے شہزادے کی صورت میں ہونا چاہیے. یعنی بچہ جو ہے وہ شہزادے کی صورت میں، آقا کی صورت میں، مالک کی صورت میں، وہ کہے پیر دباؤ دباؤ، اس لیے کہ اسے ابھی شعور نہیں ہے کہ باپ کی عظمت کیا ہے، اسے شعور نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے، اسے شعور نہیں ہے رشتہ کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. لہٰذا وہ جو کچھ کہتا چلا جائے تم اسے مانتے چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ آقا کی صورت میں ہے، شہزادے کی صورت میں ہے، بادشاہ کی صورت میں ہے. لہٰذا تمہارے لیے فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی ہر بات مانو. البتہ آداب سکھانے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کہتے تو ہم غلط کے پیچھے چلے جائیں نا، بالکل اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے. آداب سکھانے ہیں، تہذیب سکھانی ہے، تمدن سکھانا ہے، کلمہ آپ کو پڑھانا ہے، اصول دین فروع دین بتانے ہیں، معصومین کا تذکرہ کرنا ہے، 12 امام کے نام یاد کرائیے. یہ ساری چیزیں وہ نہیں، اے فار ایپل، بی فار بو، نوز کہاں ہے یہاں ہے، ماؤتھ یہاں ہے، چیکس یہاں ہے. یہ دنیا ضروری ہے مگر تربیت اولاد کے حوالے سے ذرہ برابر بھی غافل نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ مستقبل خود آپ کا ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول دین فروع دین جو ہے وہ سی فار کیٹ کی نظر ہو جائے. غور کریں، فکر کریں، دین ضروری ہے، انکار نہیں ہے، ہونا چاہیے. اور خود امام کو بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مولا کو صرف امامہ چاہیے، عالم دین چاہیے، مولانا چاہیے اور جو ہے وہ فقہ کا عالم چاہیے. علم رجال جو ہے کا جاننے والا جو ہے وہ مولا کا ناصر ہوگا، امام کا چاہنے والا طلب نہیں. مولا کو ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، مہندس بھی چاہیے، بہترین کاتب بھی چاہیے، بہترین رائٹر بھی چاہیے، بہترین جو ہے وہ ڈرائیور بھی چاہیے، بہترین پلمبر بھی چاہیے، بہترین جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بھی چاہیے. سب کچھ چاہیے مولا کو، اور ہر طریقے کا جو ہے وہ امام کا صحابی اور ناصر اور مددگار ہوگا. اس کا مطلب پتہ ہی یہ نہیں ہے کیا. لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین علم دین کا جاننے والا بھی ہو. وہ انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ مذہب کی معلومات بھی رکھتا ہو. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں کہ فرش اعضا کے فیض سے علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہماری قوم کا ہر باشعور بچہ فضیلت محمد اور آل محمد سے آگاہ ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے. خیر، تو مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ 3 کیٹیگریز میں، بچپنے سے لے کر 7 سال تک وہ بادشاہ کی صورت میں ہے، اس کو آپ آداب سکھائیں لیکن سختی نہ کریں اس کے اوپر. یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے سب کچھ تہذیب و تمدن سکھائیں مگر اس کے اوپر سختی نہ کریں. 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی جو عمر ہے اس میں اب وہ آپ کا خادم ہے، جتنا آپ کہیں اتنا وہ کرے.
نماز کا حکم دیں، واجبات کی طرف متوجہ کرائیں، اپنے ساتھ لے کر. ابھی آؤں گا میں اس مسئلے پر کہ جو گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ہے. وقت بڑا کم سا ہوتا جا رہا ہے اور اپنی باتوں کو سمیٹنا بھی ہے، لہٰذا جلدی جلدی آپ حضرات جو ہے وہ سماعت فرما لیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ایک خاص سبجیکٹ کے ساتھ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا. تو مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ 7 سال تک، یعنی ولادت سے لے کر 7 سال تک بچہ بادشاہ کی صورت میں ہے، شہزادے کی صورت میں ہے، اس پر سختی نہ کریں، البتہ آداب اسے سکھائے جائیں. نمبر 2، 7 سال سے 14 سال تک آپ اسے نماز کی طرف سختی کے ساتھ، آپ اسے تمام اعمال کی طرف متوجہ کریں سختی کے ساتھ، اپنے آرڈرز کو اس سے منوائیں سختی کے ساتھ. کر سکتے ہیں، اب وہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے آقا بن چکے ہیں. 2 صورتیں ہوں گے. تیسری صورت 14 سال سے لے کر 21 سال تک. اب تیسری صورت یہ ہے، پہلی صورت میں وہ شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، حکومت کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا آپ کو سب ماننا پڑ رہا تھا آداب کے ساتھ. نمبر 2، آپ اس پر سختی کریں، اعمال کی طرف متوجہ کریں، دین دنیا جو کچھ بھی ہے اس کو سکھانے کی صحیح اور کوشش کریں، نماز اور احکام خداوندی کے ساتھ. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب نمبر 3، 14 سال سے لے کر 21 سال تک کی جو زندگی ہے، اس 14 سال سے 21 سال تک کی زندگی کے لیے معصوم، یعنی سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ تمہارا دوست ہے، اپنے ہر امور میں اس سے مشورہ لو. مولا کیا ضرورت ہے، ابھی اس نے دنیا نہیں دیکھی، جہان نہیں دیکھا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، اس سے مشورے کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، یہ زندگی کی ABCD سے بھی واقف نہیں ہے، یہ حروف تہجی نہیں جانتا زندگی کے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں مشورہ لینے کے لیے؟ دیکھیے میں پھر سے کہوں گا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا زمانہ جدا ہے، ہماری اولاد جس زمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ زمانہ جدا. مثلا ہمارے دادا کے دور میں 2G بھی نہیں تھا، ہمارے والد کے دور میں 2G اور 3G ہے. والد صاحب الحمدللہ ابھی باحیات ہیں مگر 4G آ گیا، ہم 4G والے کہے جائیں گے، مگر ہماری اولاد ہو سکتا ہے 5G کو دیکھے، ہو سکتا ہے 6G کو دیکھے. تو زمانہ بدلتا رہتا ہے. تو مولا یعنی تربیت کا وہ اصول مرتب کر رہے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے بچے کو نہ دیکھو، مشورہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کسی ایک اچھے نتیجے کی طرف، چونکہ تو تمہارا دوست ہے، اسے بھی احساس ہوگا اچھا گھر کے معاملے میں ہم سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، تو وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا. یعنی مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا عقل مند ہو، بصیرت والا ہو، نگاہ رکھنے والا ہو، ہر مسئلے پر اس کی دقیق نظر ہو تاکہ وہ سمجھے. تو مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ مسئلہ پہنچا 7 سال کی عمر تک بچہ شہزادے کی طرح ہے، بادشاہ کی طرح ہے. نمبر 2، 7 سال سے 14 سال تک خادم کی طرح ہے، متوجہ کرنا ہے احکام خداوندی کی طرف، نماز اور روزے کی طرف، اور وہ تمام احکام جو باپ صادر کرے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ مانے. اور جب 14 سال سے اب 21 سال کے بعد تربیت کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب 21 سال کے بعد تربیت کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. اب 21 سال کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اس کو آپ نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ جنوا دیا. اب اپنے طریقے کی آپ کو زندگی بسر کرنا ہے. خدا نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، خدا نے آپ کو شعور سے نوازا ہے، خدا نے آپ کو ہر چیز، ہر سینس جس کی آپ کو ضرورت تھی وہ سب کچھ آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا ہے. اب آپ کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ دن کو دن سمجھے اور رات کو رات سمجھے، سیاہ کو سیاہ جانے، سفید کو سفید جانے. تو بہرحال سب ملا جلا کر مسئلہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ان چیزوں کا، یعنی بطن مادر سے لے کر 21 سال تک کا جو مسئلہ ہے تربیت کے حوالے سے، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب مسئلہ گھر کے اندر کی زندگی اور گھر کے باہر کی زندگی، اور اسی پر اپنی باتوں کو سمیٹ دینا ہے اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور مجلس مکمل ہو جائے. گھر کے اندر کی زندگی والدین کے لیے لازم و ضروری ہے کہ گھر کے اندر کی زندگی کو مذہبی بنائیں. مذہبی کیوں بنائیں؟ کیا ضرورت ہے کہ مذہبی بنائیں؟ ریزن یہ ہے کہ بچہ فطری طور پر، ارے حد تو انسان کی بات چھوڑیے، اگر میں جانور کا نام لوں تو آپ اس پر مسکرائیں گے کہ ہاں جو بات کہی جا رہی وہ بالکل صحیح ہے. مثلا ایک بندر کا بچہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی فطری طور پر نقل کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. ایک بندر کا بچہ اگر نقل کر سکتا ہے تو انسان کا بچہ نقل نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا.
اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بھائی کے اثرات چھوٹے بھائی پر مرتب ہوتے ہیں. گھر کے اندر جو چیزیں جو امور انجام دیے جا رہے ہیں وہ اثرات بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر ابا گھر کے اندر ہیں, کسی نے باہر سے پوچھا ابا گھر پر ہیں, تو آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے آ کے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں, ابھی وہ چھوٹا سا ہے 4 سال کا 5 سال کا 6 سال, فلاں صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں, تو کہا جا کے کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے. تو بچہ دروازے پر جا کر کہتا ہے کہ ابا نے کہا ہے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے جس کا آپ کو کہیں نہ کہیں سامنا کرنا پڑتا ہوگا یا آپ نے سنا ہے. ٹھیک ہے, تو بچے کو جو تربیت دی جائے گی اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے چلیں گے. مثلاً ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر رہیے, وقت نماز ہو جائے اور سارے امور کو آپ چھوڑ دیجیے اور نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. اب بچہ جو کہیں شیشی لے کے لیٹا ہوا تھا, ماں کے ساتھ تھا یا بھائی بہنوں کے ساتھ ہوم ورک وغیرہ کی زندگی یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جیسا بھی ہوتا, کھیل رہا تھا کود رہا تھا, وہ دوڑتا ہوا جو ہے وہ آپ کی طرف آئے گا. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ میں وضو کروں گا, مجھے بھی وضو کرنا ہے. اور وہ بلا وجہ اس کو نہیں آتا ہے مگر نقل کرنا ہے, تو وہ وضو کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اب آپ مصلی عبادت پہ پہنچے, وہ کبھی سجدگائی لیے چلا جا رہا ہے, کبھی تسبیح لیے چلا جا رہا ہے, کبھی آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جھولا وہ جھولنے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ کی پشت پر آنا چاہ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو کہیں سے لے کر آیا. میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو بالکل پریکٹیکل ہیں, جو آپ کے گھر میں ہوتی ہیں اور روز ہوتی ہیں, اور ہر میری ماں اور ہر بہن اور ہر بیٹی اس بات کو مانے گی کہ وہ یہ دیکھتی ہیں, اور ہر میرا بھائی اور ہر جوان اس بات کو مانے گا. گھر کے اندر رہنے والے لوگ جو اس طریقے کو امور انجام دیتے ہیں وہ میری بات کو مانیں گے. لہٰذا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ گھر کے اندر کی ایکٹیویٹیز اور گھر کے باہر کی 2 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور میں جس کو مکمل کر دینا ہے. گھر کے اندر کی زندگی, نماز پڑھنے کے لیے گئے, بچہ ایسا کرے. یہ وہ تربیت کا طریقہ ہے کہ میرے باپ سارے امور کو چھوڑ دیتے تھے, نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. لہذا جب بچپنے سے یہی تربیت بچے کے اندر آئے گی تو بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا. آپ ہمیشہ حق بیانی کرتے ہیں, بچہ حق بیانی کرے. آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ لیتے ہیں, بچہ صحیح فیصلہ, تعصیب کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, نقل کرتا ہے آپ کے اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی پیروی کرتا ہے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ نیچرل ہے فطرت کے اعتبار سے. خیر, تو یہ گھر کے اندر کی. یہی بچہ جو گھر کے اندر تھا اب یہ کچھ بڑا ہوا, اسے اب باہر نکلنا. اب جب یہ باہر جائے گا تو باہر کی اپنی ایک زندگی ہے, عجیب زبان, عجیب معاشرہ, عجیب لوگ, خاص طور پر جو بے حیائی کا دور چل رہا ہے اس کو فیس کرنا اس بچے کو. اچھا فقط یہ کہ نہیں کہ اس کو ساگ سبزی لینے کے لیے باہر نکلنا ہے, نہیں, اس کو کالج کے نام پر باہر نکلنا ہے, اس کو اسکول کے نام پر باہر نکلنا ہے. اور یہ جب باہر جائے گا اور واپس آئے گا تو ایک نئی چیز لے کر آئے گا, ایک نیا سسٹم لے کر آئے گا, ایک نئی بات جو ہے وہ گھر میں لے کر آئے گا کہ آج ہمارے دوستوں نے یہ کہا, ان کا جو سینٹنس تھا وہ ایسا تھا, انہوں نے یہ بات بتائی, آپ نے جو بتایا اس کے اگینسٹ میں یہ بات تھی, وہ تو اس طریقے سے چلتا ہے, وہ تو اس طریقے سے اٹھتا ہے, وہ تو اس طریقے سے بیٹھتا ہے. یہ ساری باتیں پھر اسکول سے ہٹ کر پھر اسے آپ جب اس نے 10th کر لیا, +1 ہے +2 ہے, پھر اس کے بعد ڈگری کا مسئلہ ہے, پھر کالج ہے, پھر کالج کے بعد یونیورسٹیز ہیں, تو یہ سارے مسائل ہیں, اب ان کو باہر بھی. اچھا کہاں تک ماں باپ پیچھے پیچھے دوڑیں گے؟ تربیت کا مسئلہ رک گیا نا. اب آپ تربیت نہیں, اب بچہ باہر جا رہا ہے, اب باہر کی زندگی سے یہ روشناس ہو رہا ہے, سارے مسائل عجیب سے ہو گئے ہیں, بدل سے گئے. یہ روز ایک نئی چیز لے کر آئے گا, ایک نئی خرافات کا سامنا کرے گا, ایک نئے مسئلے کو. لہٰذا ماں کیا کرے, باپ کیا کرے, بہن کیا کرے, بیٹی کیا کرے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو, اب ظاہر سی بات ہے. اچھا دوسری بات ایک چیز ہے موبائل, یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے اور اس کو پہنچانا بھی بہت ضروری ہے آپ تک. بجائے اس کے کہ ہم دشمن کا سرحد پر مقابلہ کریں, دشمن سرحد پر آج رہی نہیں گیا ہے. یہ جو استکبار ہے, جو بڑی طاقتیں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرحد پر ہم سے لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی نا, یہ گھر کے اندر تک پہنچ چکی ہیں. یہ آپ کا بچہ جو ہر وقت موبائل پر مشغول رہتا ہے, ہر وقت کھیلا کرتا ہے, پریس کیا کرتا ہے, موبائل کے کی پیڈ وغیرہ بٹن دبایا کرتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن آئے گا حملہ کرنے اور آپ کی آل اولاد کو بگاڑ کر جائے گا؟ نا, وہ اسیر نہیں کرے گا, قید خانے میں نہیں ڈالے گا,
اپنے طریقے سلیقے بتانے کے لیے وہ سرحد پر نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے. یعنی سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہے. آپ کو تربیت کے اعتبار سے، سلیقے کے اعتبار سے اپنے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو ذمہ داری دیتا نہیں، البتہ منبر کے حوالے سے اور تعلیم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے مجھے کہنے کا حق ہے. اور اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میری باتوں کے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر اگر عمل کریں گے تو یقیناً یہ کامیابی کی ایک منزل ہے اور سیڑھی ہے جو کہیں نہ کہیں آج ہر طرف سے. لڑکے کو دیکھیے صاحب موبائل لیے پڑے، بچی کو دیکھیے صاحب وہ کمرے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں، ہر وقت موبائل پر. اگر ایسے سسٹم کا سامنا جیسا کہ میں سن رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے، یہ ملت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فلاں فرقے والا ہمارا کچھ بگاڑ دے گا، فلاں فرقے والا، نہ دشمن گھر کے اندر ہے. بچے بگڑ رہے ہیں، نسل نو بربادی کی کگار تک پہنچ چکی ہے اور ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم باہر تو مرد بن کر جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر یہ مرد اپنے گھر میں آ کر اگر کسی سے ہار سکتا ہے تو وہ اپنی اولاد سے ہارتا ہے، اپنے والوں سے ہارتا ہے، اپنی اولاد سے ہارتا ہے، اپنی فیملی سے ہارتا ہے. یہ میدان جہاد پر دشمنوں کا سینہ چوڑا کر کے مقابلہ کر سکتا ہے، مگر جب گھر کے مسئلے سامنے آتے ہیں تو یہ مجبوری پر پسپائی اختیار کر لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی کمی ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو 20,000 کا موبائل دلا سکتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو حکم دیں کہ موبائل رات میں لا کر سرہانے رکھ دیا جائے تو بچہ چوں نہ کر سکے، بلکہ وہ موبائل لا کر رکھ دے. نہ یہ کہ رات بھر جو ہے وہ موبائل استعمال کرے، نہ یہ کہ رات بھر جو ہے وہ چیٹ کیا جا رہا ہے اور گوگل پہ سرچ کیا جا رہا ہے اور یوٹیوب دیکھا جا رہا ہے اور ساری چیزیں اور گیم کھیلا جا رہا ہے. یہ آج کل جو PUBG وغیرہ کا دور چلا ہو. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے نسل نو کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سب ہوگا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں. یہ باتیں آج میں کہہ رہا ہوں، کل کوئی کہے گا، پرسوں کوئی کہے گا، نرسوں کوئی کہے گا، اور یہ سلسلہ اتنا بڑھے گا کہ آپ کو مجبور ہونا پڑے گا ایک دن اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ اگر نسل نو کو محفوظ رکھنا ہے تو رات کے وقت اپنے بچوں کو یہ آرڈر دینا پڑے گا کہ اگر ہم تمہیں موبائل دلوا سکتے ہیں تو تم سے موبائل چھین بھی سکتے ہیں، لہٰذا شرافت کے ساتھ موبائل لا کر رکھ دیا جائے. اور آپ یقین کریں کہ اگر 40 اور 60% لوگ بھی میری اس بات کو مان لے تو گھر کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے، مگر ڈر کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ نہیں کہ ہمارا لڑکا ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہمارے بچے ہماری بات ہی نہیں سن رہی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. سنے گی کیسے نہیں؟ اگر آپ 20,000 50,000 کا موبائل دے سکتے ہو تو آپ کی بات نہیں سنے گی. یہ کون سی تربیت ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ بہرحال مسئلہ بہت دور تک چلا جائے گا. تو دو چیزیں ہیں، گھر کے اندر کی زندگی، ایک گھر کے باہر کی. آپ نے گھر کے اندر کی زندگی سجانے سنوارنے کی کوشش کی ہے، گھر کے باہر کی زندگی سجانے سنوارنے کا سسٹم کیا ہے؟ اولاد اگر مجلس کے نام پر گھر سے باہر نکلی ہے، کالج کے نام پر نکلی ہے، اسکول کے نام پر نکلی ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں. بیٹا کیا پڑھ کر آئے، آج کا ہوم ورک کیا تھا، کیا کر کے آئے. مجلس اور جلوس کے نام پر اگر اولاد گھر سے باہر نکلی ہے تو بیٹا کیا سن کر آئے، کیا سمجھ کر آئے، کہاں تک آپ کے علم میں اضافہ ہوا. تربیت کا اپنا اثر ہوتا ہے. لہٰذا جیسے گھر کے اندر کی زندگی پر آپ تربیت کر رہے تھے، ویسے گھر کے باہر کی زندگی پر بھی تربیت کرنی پڑے گی. تب جا کر معاشرہ جو ہے تعمیل پا سکتا ہے، عمل میں آ سکتا ہے اور منزل تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. خیر، ایک واقعہ چھوٹا سا، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جتنا ممکن ہے اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین کا حد امکان کہاں تک، یہ کہاں تک ہمارے ساتھ کر سکتے. اگر ڈونیشن نہیں لا سکتے ہیں والدین تو بچوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ پیسہ ہی نہیں تھا تو ایڈمیشن کیسے. اتنا پڑھ لو کہ دنیا تمہیں مجبور ہو جائے اپنے یہاں ایڈمیشن دینے کے لیے. اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ کالجز تم کو بلائیں، کمپنیز تم کو اپنے یہاں نوکری دینے کے لیے تیار رہیں. اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو. غربت کا رونا کوئی رونا نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، اپنے آپ کو عالی کرو، تب جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے. خیر، ایک واقعہ
تربیت کا مسئلہ اور باہر کی تربیت کا مسئلہ. بہت مشہور زمانہ نام ہے جناب ابو ذر. یہ ایک واقعہ ہے اور اسی کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچے گی. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے یا کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو آپ زینبیہ چینل پر ڈائریکٹ فون کر کے میرا نمبر لے سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اور جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے. مگر یہ نہ کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھے, یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. نہیں سمجھ میں آیا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ تک نہیں پہنچ سکی بات, آپ کوشش کریں کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش اور صحیح کریں. آئیے جناب ابو ذر مشہور زمانہ نام مولا کائنات. دیکھیے تربیت کیسے ہوتی ہے, یہ اس کو تربیت کہتے ہیں. والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جب جناب ابو ذر کو ربضہ کی جانب یہ کہا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی جگہ ہے, اور جناب ابو ذر نے خاک بوئی کرتے ہوئے, اور جناب ابو ذر کے لیے مشہور ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ زمین نے سایہ نہیں کیا, زمین نے آسمان نے سایہ نہیں کیا, یعنی جناب اور زمین پر زمین نے قبول نہیں کیا, یعنی جناب ابو ذر سے زیادہ, ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے, جناب ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی اس کائنات پر نہیں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جناب ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. جناب ابو ذر سے جب پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ دشوار ترین تکلیف دہ جگہ کون سی محسوس ہوتا ہے, ربضہ. حاکم وقت نے آپ کو ربضہ کی طرف ٹرانسفر کر دیا, کہا کہ چلے جائیے, آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے, آپ نکل جائیے, ملک چھوڑ دیجیے. وجہ کیا تھی؟ حق گوئی. اس لیے کہ جناب ابو ذر جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑے اور کہتے تھے کہ ایھا الناس سنو, لوگوں سنو, میں ابو ذر ہوں. جیسے ہی کہتے تھے میں ابو ذر ہوں, لوگوں کے سامنے وہ حدیث آ جاتی تھی کہ زمین نے سایہ نہیں کیا, آسمان نے وزن نہیں اٹھایا, ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. وہ فوراً وہ حدیث جو ہے وہ لوگوں کے میں ابو ذر ہوں, تو لوگ کہتے ہیں جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا میں نے انہی کانوں سے سنا ہے, من کنت مولا فھذا علی المولا, انہی کانوں سے سنا. اب چونکہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, لہذا حق گوئی کی سزا تو ملنی ہی تھی, اور حق یوں بھی کڑوا ہوتا ہے. لہذا جناب ابو ذر کو ربضہ. اب اعلان کیا گیا کہ جناب ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ اصل نام. ابو ذر کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹے کا نام زر تھا, جس کی وجہ سے آپ کو ابو ذر کہا جاتا ہے, زر کا باپ. جناب ابو ذر کو ربضہ کر لیے روانہ کرنے کا حکم ہے, اور مدینے میں کوئی رخصت نہ کرے. جناب ابو ذر سرحد کے قریب پہنچ رہے ہیں مدینے کی, اور دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات اپنے دونوں شہزادوں جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. آنکھوں میں آنسو آ گیا. محبت علی اتنا چاہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک صحابی رسول کی رخصتی کے لیے مدینے کے سرحد کے پاس کھڑے ہوئے, رخصت کرنے کے لیے کھڑے. اور جیسے ہی جناب ابو ذر کی سواری نزدیک پہنچی, مولا کائنات نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے, حسن اور امام حسین, دونوں بیٹوں سے, چچا جان کو سلام کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن امام نہیں ہے, امام حسین امام نہیں, عہدہ امامت اپنی جگہ پر, مگر امام ہے. بیک وقت 3 امام کے سامنے جناب ابو ذر کھڑے, عہدہ امامت کے ساتھ مولا کائنات کھڑے ہوئے, اور امامت کا عہدہ جن تک پہنچنے والا ہے وہ دونوں معصوم کھڑے ہوئے. چچا جان کو سلام کرو. اللہ, جناب ابو ذر کی منزلت کو اور عظمت کو سلام. تاریخ کہتی ہے کہ رخصت کیا مولا کائنات, اور یہ کہتے ہوئے کہ بہت دشوار ترین منزلوں کو, اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا, واقعات کربلا ہماری مصیبتوں کو کم کر دیتا ہے. جب ہم سنتے ہیں اپنا غم ہمیں ہلکا محسوس ہوتا ہے. اسی لیے اصالہ ثواب کی جب مجلس ہوتی ہے اس میں مصائب اور ذکر سرکار سید الشہداء بیان کیا جاتا ہے, تاکہ ایک بیٹے کو احساس ہو کہ باپ اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو وہ کیسا باپ تھا کہ جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا, بے غسل و کفن رہا, جوان بیٹا موجود. وہ مائیں کیسی تھی کربلا کی کہ جنہوں نے اپنے لال کو, نونہالوں کو تیار کر کے زرہ اور تلواریں لگا کر میدان کربلا میں بھیج.
ان ماؤں کو سلام، ان جیالوں کو سلام، ان نونہالوں کو سلام کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی۔ خیر جناب ابوذر ہے، مولا کا نا دشواریاں ہیں، کوئی ساتھ نہ ہوگا ابوذر، تنہا رہو گے، لیکن یاد رکھنا ابوذر تمہاری تجہیز و تکفین کے لیے دنیا کے خوش نصیب لوگ اور بہترین اعمال کرنے والے تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کفن پہنائیں گے، تمہیں دفن کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے حلال مشکلات مولا کائنات کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے، بیٹے کو لے کر چلے، ربضہ پہنچے، زمین سخت ہے، زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ چاہیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زوجہ نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیٹا محنت کرتے کرتے اس چلچلاتی دھوپ کو برداشت نہ کر سکا، تمازت آفتاب اور گرمی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے رنگ بدلتا رہا، تمازت آفتاب نے چہرے کی کشش کو کھینچ لیا اور اتنا نقاہت اتنی بدن میں آ گئی کہ اب اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گیا، یہاں تک کہ وقت وہ آیا کہ جب روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تاریخ کہتی ہے جناب ابوذر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ابوذر بیٹھنے کے بعد لاش پر بیٹے کی جوان سال بیٹا، اللہ صبر دے، جس کا جوان اس دنیا میں نہیں ہے، کیا قیامت کا جملہ جناب ابوذر کا ہے جس کی پیروی اور تعاسی کرنے کا دل چاہتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ خدایا یہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے بیٹھا، خدایا میں مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، جنازے کے قریب بیٹھ کر کہہ رہے میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنا حق جو تھا اس کے اوپر اسے معاف کر دیا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اس کی کمیوں کو معاف کر دیا، اس کی باتوں کو معاف کر دیا۔ خدایا اگر میں بندہ ہو کر اپنے حق کو اس پر سے اٹھا سکتا ہوں اور معاف کر سکتا ہوں تو خدایا تو خالق حقیقی ہے، خدا تو اس بندے ناچیز کو معاف کر۔ یہ ہے تربیت کا وہ اصول۔ ہم غصہ ہو جاتے ہیں کسی سے پھر کبھی اس سے بات نہیں کرتے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں کسی سے تو پھر زندگی بھر کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ہم اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، کوشش کریں کہ تربیت کے حوالے سے وہ امور انجام دیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر محمد اور آل محمد کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ نسلوں تک پیش کیا جائے اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ تلقین صبر کرتا ہوں خانوادے کو، مرحومہ کنیز عباس عرف نازو کے مرحومہ مغفورہ کے خانوادے کو تلقین صبر ہے۔ آج زینبیہ چینل کے ذریعے سے یہ مجلس آپ نے کرا لی، خوش ہوں گے، احباب کو بتایا ہوگا، لوگوں سے کہا ہوگا کہ ہماری والدہ کی مجلس ہے، مگر اللہ ایک ماں ہے ایسی بھی یقیناً گھر والوں تک اگر یہ جملے پہنچ رہے ہیں تو ایک ماں کا تذکرہ کرتا ہوں اور 2 جملوں میں مجلس کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک ماں ہے جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک بچہ دنیا میں آ بھی نہ سکا، پہلو شکستہ ہو گیا، اور شہزادی سلام اللہ علیہ در و دیوار کے بیچ میں آئی، محسن اس دنیا میں نہ رہے۔ امام حسن، امام حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب کلثوم سلام اللہ علیہ، 4 بچے ہیں۔ خدایا جن کے پاس ماں باپ ہیں، خدایا ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائیں، اولاد پر قائم دائیں، جن کے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند۔ ایک ماں اور اللہ زندگی گزار دی، شوہر سے کبھی کوئی خواہش نہ کی، کچھ مطالبہ نہ کیا، در و دیوار کے درمیان آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، اپنے شوہر سے حد ہے حد۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ مجلس کرا لیں، دل میں ہوگا ہم نے مجلس کرائی زینبیہ چینل کے ذریعے سے کرائی، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، رشتہ دار دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو جب غسل دینے کے لیے مولا کائنات پہنچے، چیخ مار کر روئے۔ جناب سلمان نے پوچھا مولا
ایک خیبر کے فاتح اور خندق کے فاتح، کبھی ایسا آپ کے ساتھ نہ ہوا، آپ سے بڑا صابر ہم نے دنیا میں کسی کو نہ دیکھا ہے میرے مولا چیخنے کا۔ سبب کیا تھا؟ یہ چیخ مار کر رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر زہرا نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہ بتائی۔ اللہ اسی حالت میں بچوں کو نہلاتی تھی، اسی حالت سے بچوں کے تمام امور کو انجام دیتی تھی، میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ زہرا نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں ارباب اعضاء یہی شہزادی ہے۔ جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن ہو گیا، تو تاریخ ہمارے یہاں بھی دستور ہے، دستور یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو خانوادے والوں سے کہا جاتا ہے، جو گھر والے محرم ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے آئیے آخری زیارت کے لیے آئیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے صحن خانہ میں لا کر جنازہ جناب سیدہ کو رکھا، آواز دی حسن آگے بڑھو، پاک کی آخری دیدار زیارت کر لو، اے میرے لال حسین آگے بڑھو، ماں کی آخری زیارت کر لو، زینب نہ رو نہ بالکو، آؤ ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو، کلثوم سسکیاں نہ لو، اے میری جان ذرا آؤ ماں کی آخری زیارت کر لو۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسن آ گئے، جناب زینب آ گئی، جناب کلثوم آ گئی، مگر مولا شہزادہ امام حسین نہ آئے۔ کیا دیکھا؟ ایک دروازے کے قریب در پہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے لال حسین کیا تم ماں کی آخری زیارت نہ کرو گے؟ کہ اے میرے بابا اماں جب تک نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا۔ بھائی یہ سننا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں کی مامتا جاگی، بندے کفن اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے لال، ارے چکیاں پیس کر پالا ہے، شاید کلیجے سے لگنے کے بعد، سینے سے لگنے کے بعد امام حسین نے کہا ہو اماں یہ مدینہ ہے یہاں تو بلا لیا، مگر حسین کربلا کے میدان میں ہوگا، حسین وہاں پہ بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ عجب نہیں آواز آئی ہو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، اے میرے لال حسین، ارے جہاں تو کربلا میں جس زمین پر گرے گا اس مقتل کی زمین کو زہرا ارے تیری ماں ہے اپنے بالوں سے صاف کرے گی۔ جب آخری وقت ہوگا شمر کا چلتا ہوا خنجر ہوگا، اے میرے لال کوئی نہ ہوگا مگر ماں کا زانو ہوگا، ماں تیرے سرہانے بیٹھی ہوگی، واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے ہوں گے، تیری ماں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لِأَمْرِهِ۔ گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز عباس ناز و مرحومہ کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں۔